بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے تو میں بھی تجھے وہ دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور تو نے اگر مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اتنی محبت سے اپنے بندوں کو پکار رہے ہیں اور اتنی محبت سے پکار کے کہہ رہے ہیں، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت۔ یعنی ہر انسان نفسانی خواہشات رکھتا ہے، ہر انسان اپنی اپنی چاہتوں کے تقاضے رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی فطرت سے واقف ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا اور صریح دشمن ہے۔ شیطان نے آج سے کتنے 100 سال پہلے جب کائنات کو تخلیق کیا گیا تھا تبھی اس نے قسم اٹھا لی تھی اور تبھی اس نے عہد کر لیا تھا کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے رستے سے روکوں گا۔ کیونکہ وہ سرکش ہوا، وہ گمراہ ہوا اور اس کو معلوم ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو وہ یہی چاہتا ہے کہ میں جب جہنم میں جاؤں تو میں اللہ کی مخلوق کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں، اور اس نے اللہ سے مہلت مانگ لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے اس کو مہلت دے دی۔ یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مہلت ہی نہ دیتے، یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو اپنی اطاعت پہ خود چاہتے لگانا، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے لگاتے تو تب بھی لگا سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا امتحان کا اور آزمائش کا۔ 2 رستے واضح کیے، اپنے انبیاء بھیجے، اپنی کتابیں بھیجیں، اور پھر شیطان کو یہ بتایا کہ تم نے میرے حکم کا انکار کیا، تم منکر ہوئے اور تم نے تکبر کیا، تمہارا ٹھکانہ جہنم بنا۔ اب وہ لوگ جنہوں نے بنا دیکھے مجھ پہ یقین کیا، انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور میرے انبیاء کا یقین کیا اور میرے انبیاء کے لائے ہوئے احکامات پہ عمل کیا۔ اب یہ آنے والے جو لوگ ہیں اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جن کو شیطان بہکاتا ہے تو وہ سرکشی میں چلے جاتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بھیجا انہوں نے اس میں کوئی حیل و حجت نہیں کی اور اس کو منوعاً ویسے ہی قبول کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود صرف اس لائن کو یہ دکھانا تھا کہ میرے ایسے بندے بھی ہیں جو بنا مجھے دیکھے، جو بنا مجھ سے کلام کیے، جو بنا کسی دلیل کے مجھے رب مانتے ہیں اور مجھے رب مانتے ہوئے میرے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ تو شیطان کو یہ چیز واضح کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے، تمہارا اگر یہ مقابلہ ہے اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم میرے بندوں کو گمراہ کرو تو جو میرے بندے ہوں گے، جو میرے خالص بندے ہوں گے، وہ کبھی بھی اس راہ سے بھٹکیں گے نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان کتنا کمزور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے انسان کو بہت کمزور پیدا کیا۔ ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک انسان بڑا جھگڑالو اور بڑا ظالم ہے۔ انسان سے زیادہ کمزور ہستی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا ہے، انسان اپنے آپ کو بہت باکمال سمجھتا ہے، جبکہ انسان یہ بات سمجھ ہی نہیں سکتا کہ میں اتنا کمزور ہوں کہ اگر اگلے لمحے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقام سے ہلنے کی توفیق نہ دیں تو میں یہاں سے وہاں تک بھی 2 قدم نہیں چل سکوں گا۔ جیسے ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس کی ہڈیاں کتنی نازک اور کمزور ہوتی ہیں، جب تک اس کی ماں اس کو گود میں نہیں لیتی، جب تک اس کی ماں اس کو کھلاتی پلاتی نہیں ہے، اسے پہناتی اوڑھتی نہیں ہے، تب تک وہ بچہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آہستہ آہستہ بتدریج وہ بڑھتا جاتا ہے، وہ بیٹھنا سیکھتا ہے، وہ کھڑا ہونا سیکھتا ہے، وہ چلنا سیکھتا ہے، وہ بولنا سیکھتا ہے،
اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک مضبوط، توانا اور طاقتور انسان بن جاتا ہے۔ لیکن جب وہ یہ انسان اتنا طاقتور، توانا اور خوبصورت حسین نوجوان بنتا ہے تو وہ پھر یہ چیز بھول جاتا ہے کہ میں کہاں سے کہاں تک پہنچا ہوں، تو میری اصل کیا تھی، میں کتنا کمزور تھا، میں کتنا بے بس اور لاچار تھا، اور پھر میں ایک وقت ایسا آئے گا مجھ پہ کہ میں اس سے بھی زیادہ کمزور اور بے بس ہو جاؤں گا، اور وہ پھر میری آخرت کا سفر ہوگا۔ تو میرے شباب کے، میری جوانی کے، میرے عروج کے جو چند دن ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ عروج کے دنوں پہ کبھی بھی فخر نہ کرو، کیونکہ زوال بھی عن قریب آنے والا ہے۔ تو انسان یہ چیزیں بھول جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی اسی فطرت کو دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی اسی فطرت کو جانتے ہیں۔ وہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں، وہ ہماری آنکھوں کی خیانت کو، ہمارے دل کے خیالات کو، ہمارے ذہن کی سوچوں کو بھی جانتے ہیں۔ ہمارے منہ سے لفظ ادا نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرے بندے یا میری بندی کے دل اور اس کے ذہن میں کیا چیز چل رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، اے ابن آدم، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنی چاہت کو میری چاہت کے لیے قربان کر دیا، میں نے تمہارا امتحان لینا ہے، میں نے تمہیں آزمانا ہے، اور آزمائش شرط ہے۔ ہر رشتے میں، ہر تعلق میں، ہر جذبے میں آزمائش کی جاتی ہے، اور آزمائش آتی ہے، اور آزمائش حق ہے۔ میری یہ آزمائش ہے میرے بندے، میں تجھے آزما رہا ہوں۔ اگر میری چاہت پہ اپنی چاہت کو قربان کر دے گا تو تیری چاہت تو تجھے حاصل ہو ہی جائے گی، لیکن میری چاہت پہ اپنی چاہت کو قربان کرنے سے کیا ہوگا؟ تیرا تعلق مجھ سے بنے گا، تیرا قرب مجھ سے بنے گا، اور تو میرے برگزیدہ بندوں میں سے ہو جائے گا۔ تجھے تیری چاہت تو تب بھی مل جائے گی جب تو اس کو قربان کر دے گا، اور اگر تو اس کو قربان نہیں کرے گا تو ملنی تو نہیں ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ کیوں؟ میں مالک ہوں، میں قادر ہوں، میں اس چیز پہ اختیار رکھتا ہوں کہ جو تیری طلب ہے وہ تجھے عطا کروں یا نہ کروں، لیکن مجھے آزمانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو سب سے زیادہ آزمایا، ان کی محبتوں کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اگر آج کے دور میں کسی کو ایسا کوئی خواب آ جائے، انبیاء کے تو خواب وہی ہوتے ہیں، لیکن جہاں اللہ کی ذات کی بات آ جائے وہاں پہ انسان تعویلات نکال لیتا ہے، کہتے ہیں نہیں نہیں اس کا مطلب یوں نہیں ہو سکتا، یوں ہوگا۔ لیکن نبی تھے، وہ نبی تھے، اور انہوں نے اس بات پہ کچھ بھی نہیں سوچا، انہوں نے یہی سوچا کہ یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے کی قربانی کو کیوں لینا چاہتے ہیں، میں بیٹا قربان کر دوں گا تو اللہ کو اس سے کیا، میرے بیٹے کو قربان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کیا ملے گا۔ لیکن جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے پھر یہ نہیں سوچتا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا مصلحت تھی، بس جو مصلحت تھی میں اس پہ راضی ہوں، جو حکم ہے مجھے وہ کرنا ہے، مجھے کرنا ہے تو مجھے سوچنا نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچنا۔ اگر انسان ایک لمحے کے لیے بھی سوچتا ہے تو یہ سمجھ لیں اس کا ایمان کمزور ہے، اس کی محبت کمزور ہے، اس کی محبت پختہ نہیں ہے، وہ اللہ سے محبت نہیں کر رہا، وہ دکھاوا کر رہا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو وحی ملی، جب ان کو خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں، اور انہوں نے جب اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، سبحان اللہ، انبیاء کی اولاد، انبیاء کے بیٹے تھے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا پورا پورا حق ادا کرنے والے تھے، کتنا خوبصورت جواب دیا، اے میرے والد وہ کریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی نہیں چاہیے تھی، صرف آزمائش چاہیے تھی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں تک ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر آئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مینڈھے کو زمین پہ جنت سے نہ بھیجتے تو چھری اس گردن پہ رکھ دی گئی تھی، بس یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی آزمائش مقصود تھی۔ بچے کی قربانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود نہیں تھا، اللہ کو اپنے نبی کی آزمائش اپنے لوگوں کو، اپنے بندوں کو دکھانے کے لیے منظور تھی۔ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں میں نے جس بندے کو پیدا کیا ہے اس کی نیت کیا ہے، اس کا دل ارادہ کیا ہے، ماں نہیں جانتی میرے بچوں میں سے بچے کی کون سی عادت ہے، تو پھر اللہ تو 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو اللہ تو جانتے ہیں مخلوقات میں سے اللہ ہر کسی کا دل، نفس، نیت، اعمال سب جانتے ہیں، سب لکھ کے رکھا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دکھانا تھا، دیکھو یہ میرا بندہ میری محبت میں سب قربان کر رہا ہے، اپنی اولاد قربان کر رہا ہے، اپنی محبوب چیز، پسندیدہ چیز قربان کر رہا ہے۔ اور ہمیشہ آزمائش، ایک بات یاد رکھیے گا،
ہمیشہ آزمائش آپ کی پسندیدہ چیزوں سے ہوتی ہے، آپ کی محبوب چیزوں سے ہوتی ہے۔ جو چیز آپ کو بے انتہا پسند ہوگی وہیں آپ کی آزمائش کی جائے گی۔ ایک بہت بڑے دیوبند کے عالم تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حجام کے پاس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اپنے بال منڈوا رہے تھے۔ تو ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے آ کے ان کو اشرفیوں کا نذرانہ پیش کیا۔ تو انہوں نے وہ اشرفیاں اس سے وصول نہیں کی، تو اس نے وہ ساری آپ کی گود میں رکھ دی اور وہ چلا گیا۔ جب وہ اٹھے کھڑے ہوئے تو وہ ساری اشرفیاں گر کے ان کے جوتوں میں بھر گئیں۔ جب آپ کے جوتوں میں وہ اشرفیاں بھریں تو آپ نے حجام سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، کیا تم نے دیکھا کہ جب انسان دنیا کو چھوڑ دیتا ہے تو دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے، دنیا ذلیل و رسوا ہو کے اس کے قدموں میں آ جاتی ہے، لیکن جب انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو دنیا آگے آگے بھاگتی ہے اور انسان کو اپنے پیچھے پیچھے بھگاتی ہے۔ اور کچھ یہی حال ان خواہشات کا ہے، ان چاہتوں کا ہے جو چاہتیں ہم نے رکھی ہیں۔ اگر ہم ان چاہتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو وہ چاہتیں ہمیں اپنے پیچھے اور بھگاتی ہیں، تھکاتی ہیں، بیزار کرتی ہیں، ہمارے دل کو بے قرار کرتی ہیں، ہمیں پریشان کرتی ہیں، ہمیں بے سکون کرتی ہیں۔ اور اگر اس چاہت کو اللہ کی چاہت پہ بندہ قربان کر دیتا ہے، میرے رب میرا تو کوئی اختیار کسی چیز پہ نہیں ہے، میرے لیے میری چاہت کچھ بھی نہیں ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، جو آپ کا حکم ہوگا، جو آپ کی رضا ہوگی، میں اس پہ ہمیشہ ہمیشہ الحمدللہ کہنے والا ہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی۔ ارشاد فرما دیا ہوگا وہی، اپنے بندوں کو ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، لیکن اگر تو نے قربان کیا اس کو جو تیری چاہت ہے تو میں بھی وہ کروں گا جو تیری چاہت ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ساتھ میں وضاحت بھی دے رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اگر تم اپنی چاہت لے کے چلو گے اور میری چاہت سے انکار کر دو گے تو تمہیں تمہاری چاہت مل جائے گی، نہیں ملے گی۔ ساتھ میں بتا رہے ہیں نہیں ملے گی، لیکن اب تمہاری آزمائش ہے کہ تم کیا عمل اختیار کرتے ہو۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اور میری مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی آگ جلاتا ہے اور ادھر ادھر کے پتنگے اڑ کے اس آگ میں گرتے ہیں۔ وہ آدمی ان پتنگوں کو اپنے ہاتھوں سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ دور دور سے آ کے اس آگ میں گرتے ہیں۔ تو تمہاری اور میری مثال ایسے، میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ جہنم کی آگ میں جاتے جا رہے ہو۔ بڑی مختصر سی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے تمام احکامات کو، تمام آیات کو کھول کھول کے واضح کر کے بیان کیا۔ اس کے بعد حدیث قدسی میں ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز ہمارے لیے بیان کی۔ اب ہم پر لازم ہے ہم ان تعلیمات کو حاصل کریں اور ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں، کیا کہیں میری چاہت اللہ کی چاہت پہ غالب تو نہیں آ گئی؟ کیا کہیں میں اپنے نفس کے ہاتھوں سے مجبور ہو کے، اپنی چاہتوں کے ہاتھوں سے مجبور ہو کے اللہ کے کسی حکم کو توڑ تو نہیں بیٹھا، اللہ کو ناراض تو نہیں کر بیٹھا؟ وہ تو اتنا باریک بین ہے، اس نے تو سب کچھ دیکھ رکھا ہے اور ہر چیز کا حساب لکھ کے اپنے پاس رکھا ہے۔ تو مجھے میری چاہت نہیں ملے گی لیکن میں اس کو بھی ناراض کر بیٹھوں گا، میں اپنا سب سے قیمتی اثاثہ میرے اللہ کی محبت اس کو کھو دوں گا۔ تو مجھے اللہ سے ہر وقت دعا مانگنی ہے، ڈر اور خوف پیدا کرنا ہے کہ شیطان ہر وقت چالیں چلتا ہے، وہ ہر وقت ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے، ہمیں اللہ سے ہٹانے کے لیے، ہمیں دین سے ہٹانے کے لیے وہ مختلف قسم کے راستے چنتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی طرف جتنا زیادہ جاتا ہے شیطان اس کو اتنا زیادہ بہکاتا ہے۔ اگر کسی کا رجحان یا کسی کا لگاؤ اللہ کی ذات کی طرف، اپنے دین کی تعلیمات کی طرف ہے، وہ تسبیحات کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو شیطان اب شیطان کو حسد ہو رہا ہے، اب شیطان کو جلن ہو رہی ہے، یہ کیوں جا رہا ہے؟ میں تو چاہتا تھا کہ میں نے تو ان لوگوں کو تباہ و برباد کرنا تھا، جہنم میں لے کے جانا تھا، اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو الٹا سسٹم چل رہا ہے۔ تو نماز پڑھ رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ سے ذکر کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے۔ اچھا پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو دنیاوی مصائب اور پریشانیاں آپ کے سامنے مختلف صورتوں میں لے کر آتا ہے، وہ آپ کو وہاں پہ بہکاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کے سامنے کسی بھی انسان کو لے آتا ہے اور آپ کو بولتا ہے دیکھو وہ تمہارے بارے میں ایسے سوچتا ہے، ایسے کرتا ہے، اور پھر آپ اس کی غیبت کہیں نہ کہیں سے گھمائے گا، پھرائے گا، آپ کو پھنسائے گا،
اور وہاں پھنسائے گا جہاں سے آپ کا تعلق اللہ سے کمزور پڑ جائے گا۔ اپنے تعلق کو اللہ سے کمزور مت پڑنے دیں، اللہ کی رسی کو مت ڈھیلا چھوڑیں۔ ایسا سوچیں ہر لمحے کے لیے، کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ میں اپنی راہ سے بھٹک گیا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ میں اللہ کو ناراض کرنے والا بننے لگا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ میری چاہت اللہ کی چاہت پہ غالب آ گئی ہے۔ جہاں اللہ کی چاہت آئے گی، جہاں اللہ کی خوشنودی آئے گی، سب سے اول وہی ہوگی۔ وہاں میرا نقصان ہوتا ہے ہو جانے دو، وہاں میں برباد ہوتا ہوں ہو جانے دو۔ یہ ایمان رکھیں، اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت میں نہ انسان برباد ہو سکتا ہے، نہ انسان کو نقصان ہو سکتا ہے، نہ انسان پریشان ہو سکتا ہے۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کی چاہت میں جو آپ سے روٹتا ہے اس کو روٹ جانے دیں، جو آپ کے ہاتھ سے جاتا ہے اس کو جانے دیں۔ یہ دنیا کے خسارے کوئی خسارے نہیں ہیں، سب سے بدترین خسارہ ہے آخرت کا خسارہ۔ خدا نخواستہ ہم سے ہمارے اللہ ناراض ہو گئے، خدا نخواستہ ہم سے جنت کا راستہ چھوٹ گیا، خدا نخواستہ ہمیں ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نہ ملا، یہ سب سے بدترین خسارہ ہے، یہ سب سے بدترین نقصان ہے۔ اس نقصان سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ ہر لمحہ، اللہ کی رضا پہ ہر لمحہ چلنے کی کوشش کریں اور دعائیں مانگیں، کثرت سے دعائیں مانگیں۔ یا اللہ میں بڑا کمزور ہوں، یا اللہ میں بڑا ضعیف ہوں، یا اللہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں شیطان کی چالوں اور اس کی واروں کا مقابلہ کر سکوں، یا اللہ میری حفاظت فرمائیے اس کے مکر و فریب سے، یا اللہ مجھے اپنے ان بندوں میں شمار کریے جو آپ کے شکر کرنے والے ہیں، جو آپ کو راضی کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلنے، لوگوں کو اس کی دعوت دینے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔